سب تو بڑی دعا ہے کہ مالک ساڈے امام علیہ السلام دے ظہور وچ تاجیل فرمائے۔ مالک الملک اللہ، قادر مطلق اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ عزاداراں دی تے عزاداری دی حفاظت فرمائے۔ سب تک میری یہ آواز جا رہی کہ ذکر اہل بیت دا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ مختصر ترین کم تو کم جتنا ہو سکے گھر دے اندر بہ کے گھر دے افراد وچ بھی ذکر اہل بیت اور انہاں دے ایام جڑے مخصوص ہیں انہاں نو ضرور منایا جائے، چاہے کم تو کم منایا جائے، تاکہ معصومین علیہ السلام دعا فرماویں، امام زمانہ دعا فرماویں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ اور کئی دفعہ ماشاءاللہ اور پھر ماشاءاللہ اور پھر کئی دفعہ ماشاءاللہ۔ میرے سجے کھبے دو جلیل القدر خطیب تشریف فرمان اور میری نہ دعا واسطے دعا ہے، مالک سید اقبال حسین اور عمران عباس اور عرفان عباس، مالک انہوں نے اور اس تو زیادہ نیکی اور تقدس علی ذاکری عطا فرمائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے منظور نظر انہوں نے خطیب بنائے اور نیک و صالح بنائے۔ اس وقت میرے پیش نظر دو موضوع ہے، دعا تک اگر گفتگو نہ کیتی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلا موضوع ہے 3 شعبان جڑا دن گزر گیا، محسن انسانیت، شہید انسانیت، سید الشہداء، سبط اثر امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت پہلے تو امام حسین علیہ السلام دی خدمت عالیہ خراج عقیدت، سلام عقیدت، لکھ لکھ سلام۔ جناب سید المرسلین حضور دی خدمت، جناب سیدۃ النساء العالمین سین دی خدمت، جناب امیر المومنین علیہ السلام دی خدمت، باقی ائمہ دی خدمت، جناب آخر زمان علیہ سے خدمت، امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام دی تشریف آوری دی مبارکباد پیش کردہ، اور تمام مومنین جس تک میری آواز جا رہی ہے سب دی خدمت مبارکباد پیش کردہ۔ انہاں دے توسل نال، سارے انتہائی عقیدت نال، انتہائی دل دی گہرائی نال، انتہائی مودت و محبت نال ذکر سماعت فرماؤ، اور پھر انہاں توسل نال اپنی اپنی دعا زبان لے ہو سکتے باب اجابت نال ٹکرا جائے۔ امام حسین مولا دے موضوع اتنی گل کرے گا کہ عالم اسلام سب سن لے کہ جو کچھ مسلمان تیرے اسلام دا باقی ہے بوجہ امام حسین باقی ہے۔ مسلمان تیرے کلمہ باقی بوجہ امام حسین، تیری اذان باقی بوجہ امام حسین، نماز باقی تو بوجہ امام حسین، روزہ باقی تو بوجہ امام حسین، حج باقی تو بوجہ امام حسین، کعبہ باقی تو بوجہ امام حسین، قرآن باقی تو بوجہ امام حسین، مسلمان تیرے اصول باقی تو بوجہ امام حسین، تیرے فروع باقی تو بوجہ امام حسین، تیری فقہ باقی تو بوجہ امام حسین، تیری شریعت باقی تو بوجہ امام حسین، اور کچھ منو نہ منو مسلمان تیری نکاح علی نیک نسل اگر باقی ہے تو بوجہ امام حسین
اور کچھ من نہ من، تیری نکاح علی نسل اگر باقی ہے تب ہو جائے امام حسین علیہ السلام باقی. مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث 73 فرقیاں دا کوئی مسلمان جس وقت تو اپنے گھر جائے اور تن ماں بہن بیوی اور بیٹی دی اگر تمیز ہو جائے تو پھر اگر خون صاف ہے تو امام حسین دا شکریہ ادا کر. سارے فرق بچائے امام حسین علیہ السلام نے. بہت پہلے تقریباً سن غالباً 1955 لاہور جو ہے یہ حسین ڈے، یوم الحسین، اس لیے مسلمان رل راندے ہیں، ایک دو نال پیار آئی، ایک دو دی ہمدردی آئی، ایک دو دی دل جوئی آئی، ایک دو دا احترام آئی، سب بھائی بھائی بن کے راندے ہیں. ہن تو خلیج وسیع کر دیتی گئی پروپیگنڈا کر کے، فتنہ پیدا کر کے، فساد پیدا کر کے، اختلافات پیدا کر کے، حسینیت دی مخالفت کر کے، یزیدیت دی حمایت کر کے ہوں خلیج وسیع کر دیتی گئی. اس لیے مسلمان رل راندے ہیں. حسین ڈے، حسین ڈے، حسین ڈے، یوم الحسین. اسی مجمع حد نگاہ یعنی جس 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 نو ماں بھین بیوی تے بیٹی دی تمیز ہائی جیڑا پہنچ سکدا ہے لاہور پہنچے ہوئے آئی کریم کربلا دی خدمت اسلام عقیدت پیش کرنا. مجمع حد نگاہ اے کسے مسلک دا ہے، کسے مسلک دا ہے، کسے مسلک دا ہے، کسے جڑے خطیبان وہ بھی ہر فرقے دا، کوئی صاحب امامہ، کوئی کلے آلہ، کوئی پگ آلہ، کوئی ٹوپی آلہ، کوئی چھوٹی داڑھی آلہ، کوئی بڑی داڑھی آلہ. بے پناہ مجمع اور موضوع ہے امام حسین علیہ السلام. اس تو علاوہ کسی نے کسی موضوع تے گفتگو کرنی نہیں، کسی موضوع تے نہیں گفتگو کرنی. جو خطیب آئے گا مائک تے آئے گا حسینیت دے باغ دی سیر کر کے جو چن چن کے پھول مجمع دی خدمت پیش کرے. مسلک جو بھی ہے، جو مسلک ہے، جو اگر مائک تے آئے گا تو امام حسین علیہ السلام دی عظمت دے اس گلستان دی سیر کر کے چن چن کے پھل سامعین دی خدمت پیش کرے گا. جلسہ سارا تو نظر آ گیا. حد نگاہ مسلمین، سامعین، پڑھن والے ہر فرقے دے خطیب، عظیم تو عظیم تر. اسی مولانا کوثر نیازی بریلوی مسلک دے بڑے جلیل القدر خطیب، جلیل القدر، اپنے دور وزیر بھی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو دے ساتھی ہیں. انہوں نے جڑے اتنے کثیر مجمع چ حسینیت دی بہار ڈٹھی نا، ہر چہرہ کھلے ہوئے حسین حسین دی صداواں، حسینیت زندہ باد دی آوازاں. انہوں نے اپنے انداز اس لیے ایک جملہ آکھیا جڑا میں اسی انداز اس وقت اپنی شوق دا واجد دا اظہار کرنے واسطے پیش کرنا چاہتا ہوں. کوثر نیازی کیا موضوع کیا ہے امام حسین علیہ السلام، اور کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. کوثر نیازی کہ میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا، جنہوں نے امام حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. کمال، داد، مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ.
انہاں دے بعد واری آئی جناب حافظ کفایت حسین آل اللہ مقام و شیعہ خطیب دی. سفیدہ ماما، شیروانی، سادہ طبیعت، سادہ لباس، مسکران دے مائک تے آ گیا. نہ تو پڑھا خطبہ، نہ پڑھی آیت، نہ پڑھی حدیث. نہ خطبہ، نہ آیت، نہ حدیث. مسکرا مجموع عدد نگاہ مسکرا کے واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. آنکھ یارن واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. مجمع حیران کہ اتنا بڑا خطیب. کوثر نیازی تو بعد تقریر، نہ خطبہ، نہ آیت، نہ حدیث، نہ نعرہ تکبیر، نہ نعرہ رسالت، نہ نعرہ حیدری. آکھی جا رہے ہیں کہ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. اس نال ایک کام ہو گیا بھی حافظ صاحب نے ہزاراں دے مجمع دی نبض تے ہاتھ رکھ لیا. بندہ کوئی ایسا نہ آئی اس اتنے ہزاراں دے مجمع چو جڑا ذہنی طور تے غیر حاضر ہوئے، کلی طور تے ذہنی، فکری، شعوری طاقتاں اکٹھیاں تے نگاہاں ساری حافظ صاحب دے چہرے تے. قوت سماعت حافظ صاحب دے حوالے بھی کیا کہنا چاہتے ہیں. حافظ فرمایا واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. بہت اچھا کہا ہے مولانا کوثر نیازی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا. آدر میں کفایت حسین کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام کو دیا. بے شکریہ ادا کرے کریم کربلا دا. ترے شبانہ دی دنیا تے تشریف آوری ہے. کتنی خوشی ہوئی پاک رسول نو، کتنی خوشی ہوئی جناب امیر المومنین نو، جتنی خوشی ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نو. لیکن پھر بھی روایات ہے کہ پاک رسول گوتے لٹا کے رو رہے، چونکہ نبی کو تا قیامت دے واقعات پتہ ہے. لو جی امام حسین نے موضوع تے اتنی گفتگو کافی سمجھو. ہوں آؤ ذرا رخ بدلیے اس ہستی واسطے جس نو بی بی پاک نے اللہ کو منگیا ہے. تین چار جملے جناب عباس علیہ السلام دے تعارف تھے. میرا اپنا ذہن ہے کہ ہر اس مومن جہدے گھر تے جناب عباس دا علم ہے نا، اس نے جملے یاد ہونے چاہیے. تین امام جس کا جھولا جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں. جناب علی علیہ السلام، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، تین امام جس کا جھولا جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں. ہر وقت جس کے چہرے پہ جلال رہے اسے عباس کہتے ہیں. سب شیر جس سے ڈرے اسے عباس کہتے ہیں. شیر، سبحان اللہ. شیر عربی بڑی فصیح زبان ہے. جیویں جیویں کیفیت بدلتی جائے
عربی لفظ بدل دے ہوئے سبحان اللہ شیر ہے نا شیر جتنا پاکستان والے شیر نو جان دین اتنا کوئی نہیں جانتا بہرحال شیر یہ جیویں کفیت بدلے نا عربی جو اس وقت لفظ بدلدا سبحان اللہ اگر شیر اپنی کچھار انتہائی لطف نہ بیٹھو ہوئے اس کیفیت جس طرح اسد ہے اگر شیر کچھار تو نکل کے وہ دے سامنے لطف نہ ٹہل رہے ہوئے تو اس کیفیت جس طرح زرغام ہے اگر رک جائے تو ایک پاس سے مسلسل ٹک ٹکی بن کے ویکھنا شروع کرے اس کیفیت جس طرح غضنفر ہے اگر کوئی شکار وے کے شکار لے پاسے دوڑ پوے تو دوڑ دے ہو جاں اس کیفیت جس طرح زیغم ہے اور اگر شکار تے پہنچ کے اگلے پنجے شکار دے ہوتے سٹے اس کیفیت اس طرح حمزہ شکار نو جکڑ کے ادھا سا لینا مشکل سے کرے اس کیفیت اس طرح عباس ہے دے چیر پھاڑ چھوڑے تو اس کیفیت اس طرح حیدر ہے ایک جملہ اور ہے جناب عباس تے تعارف کہ دو اور یہ جملہ کیسا ہے جس تے عارفین دے آنسو بھی آویں دے آنسو تے پابندی نہیں ہے انہاں دے دکھ دا ایک لفظ بھی آ جائے تے آنسو واجب ہے آئے آنسو نہیں آندہ تو تھوڑے جے آہ سارد نکلے جناب عباس جو 3 دن کا پیاسا ہزاروں سے گھاٹ خالی کرا کے دریا پہ قبضہ کر کے دریا میں گھوڑا ڈال کے چلو میں پانی لے کے بڑی بے نیازی سے دریا کے منہ پر مار کر دریا سے پیاسا پلٹ آئے اسے عباس کہتے ہیں دو دریا ملے دو دریا ملے دریا لفظ بدل لینا سمندر ملے ایک ولایت دا سمندر ایک عصمت دا سمندر ولایت دا سمندر عصمت دا سمندر ولایت دا سمندر عصمت دا سمندر ایک ایسا جملہ چھوٹا جا جناب کی خدمت پیش کر رہے ہیں جس تے سید اقبال حسین اور عمران عباس جیسی شخصیت اشرا پڑھ لیں کیا ولایت عصمت دے سمندر ولایت جناب علی علیہ السلام عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ولایت عصمت دو سمندر ملے تو امامت دنیا تے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ 11 امام دنیا تھے ولایت و عصمت دو سمندر ملے امامت جناب علی علیہ السلام فرمائے بھائی عقیل میں چاہنا میرا رشتہ ایسے شجاع خاندان ہو جائے تاکہ ولایت و شجاعت ملے تو وفا دنیا تے آئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا ولایت عصمت دو سمندر ملے تو امامت دنیا تے آئی
جناب امیر خود فرمیندے میرا رشتہ کسی شجاع خاندان وچ ہو جائے بہادر وچ، تاکہ ولایت اور شجاعت ملے تو وفا دنیا تے جناب عقیل ماہر انصاب عرب نہ فرمایا تسا میں اپنا وکیل بناؤ، میں تھوڑی طرح وکیل ہو کے کلابیہ خاندان دے سردار حزام ابن ربیعہ، حزام دا معنی چوڑے سینے والا، شجاع، بہادر، قوی، تواڈے واسطے جا کے انہاں دے کولوں رشتہ طلب کر دو۔ جناب نے اجازت مرحمت فرمائی، جناب عقیل نے ہاشمی لباس سیوے تن فرمایا، سید البطحاء سردار دا سردار بیٹا، چہرے تے وجاہت، جلالت، عظمت، شرافت ان کر کے میں پر جلال پر وقار کیفیت نال حزام دے دروازے تے پہنچے، لطف تان ہے بیاو اساں بھی چلیے، سب چلو مومنین جیتے جیتے بیٹھے آؤ چلو، جناب عقیل دی سنگت رلو، جناب علی واسطے رشتہ طلب کر دیں۔ پہنچ گئے دکل باب، اندر حزام نکلیا، سردار اپنے دروازے تے انتہائی وجیح، خوبصورت، پر جلال، پر وقار، حاشی لباس ملبوس، چہرہ ویکھ کے باداب سر جھکا کے سلام پیش کر کے ہولے جب فرمیندن جی من انتا، آپ کون ہیں؟ فرمیندن انا عقیل ابن ابی طالب، فرمیندن میں سید البطحاء جناب ابو طالب دا لخت جگر عقیلاں، لفظ عقیل آیا ان چہرہ ویکھیس سردار ہے آسمان در ویکھ کے دا کریم اللہ میرا نصیب اتنا بلند ہو گیا کہ سید البطحاء حضرت ابو طالب دا سردار اتنے مومنین نال لے کے میرے دروازے دے۔ بھائی سردار نے سرداراں لا جملہ آکھیا جی، تست بستہ سرکار تساں کیوں زحمت فرمائی، تساں کیوں تکلیف کی تھی، میں قدم قدم تے بسم اللہ کراں، انہاں راہواں تو صدقے جاواں جنہاں راہواں تو ٹور کے آئے ہو، تساں کیوں زحمت فرمائی، تواڈے ہزارہ غلام ایک غلام بھیجوا وہ تواڈا پیغام میں دیندا، میں سر دے بال چل کے تواڈے دروازے تے آندا، میری عزت ود دی۔ جناب عقیل نے جڑا اپنا عربی زبان جملہ آکھے نا میں بالکل اپنی دیسی زبان ترجمہ کردا، خود دے فرمیندن غرضاں لے آندے رہندے، لفظ غرض اوہو اللہ مان، ایسا لفظ غرض جب تک غرض مند بندہ غرض بیان نہ کرے اگلا پتنی کتنی سوچاں کرتا ہے، تو لیکن اس تے بھی جناب عقیل نے نا ہاں جناب حسام نے سرداراں لا جواب دیتا، سر جھکا کے آدھے جی میں بسم اللہ کراں کہ لکھ لکھ سلام کراں، کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی شرف ایسا نہیں جڑا اللہ تساں ہاشمیوں نہ دیتا ہو، ساری عزتاں تواڈے کول، تواڈی عظمت ساری عظمتاں تواڈے کول، سارے شرف تواڈے کول، ساری فضیلتاں تواڈے کول، اللہ نے کوئی شرف ایسا چھوڑیا ہی نہیں جڑا تواڈے عطا نہ کیتا ہوئے، تو مڑ اتنی گل کر کے آدن جی تساں ہاشمیاں سرداراں نو میرے نال کرز، مشکل ترین کام ہے دنیا شریف دا شریف تو رشتہ منگنا،
پر شریف دا شریف دا شریف تو رشتہ منگنا مشکل ترین کم. تو جناب عقیل نہ بڑے انتہائی پروقار لب لہجے فرمیندن میں چاہتا تواڈے خاندان دے رشتہ ساڈے خاندان وچ ہو جائے. تواڈے خاندان دے رشتہ ساڈے خاندان وچ ہو جائے. جلے اظہار ہی ہو گیا کہ آمن دا مقصد ہے رشتہ طلب کرنا. جناب حزام دی پیشانی تے نا شرم و حیا دا پسینہ ہے. یہ ہر بیٹی والا بندہ سمجھدا شرم و حیا دا پسینہ ہے. تھوڑا جا حوصلہ کیتا نے کیا کہنے جواب دے سادی حزامت جی ہر شے تواڈی مالک تساں. سبحان اللہ. لیکن کیا میں پوچھ سکتا کہ رشتہ کہندے واسطے جناب عقیل دا چہرہ کھلے ہے. چہرہ کھلے ہے. اللہ کرے جو جو سنے ہو دا چہرہ بھی کھلے. جناب عقیل دا چہرہ کھلے ہے. کیوں بلا کھلے ہے؟ اس واسطے کہ دلہے دے تعارف تو گھبرائے او بندہ جے دے دلہے دے پلے شائے ہوئے کوئی نہ. جے دا دلہا ہوئے ہی جناب علی. تو جناب عقیل فرمیندن بھئی عزام کیا تیرا یہ رد ہے کہ میں دلہے دا تعارف کراواں؟ اس آکے جی اخلاقی شرعی معاشرتی میرا حق بندا. میں تسا رشتہ منگو تو میں پوچھا ہاشمی خاندان ماشاءاللہ ڈھیر سارا ہے. پوچھا کہندے واسطے لوگ کہندے واسطے تے گال رکیے تو جناب شالا چنگے بھرانو چنگے بھرا دے تعارف دا موقع ملے. جناب اکیلا چرا کھلیا حزام دے موڈے پھر سنو حزام رشتہ اس وقت منگن آیا جو امیر المومنین ہے, جو باب العلوم ہے, جو تاجی اولیاء ہے, جو ثابت قدم ہے, جو جہد المنافقین ہے, جو حرز المومنین ہے, جو خاور دو جہاں ہے, جو دافع البلا ہے, جو ذاکر اکبر ہے, جو راسخ فی العلم ہے, جو زوج بطول ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو شیر خدا ہے, جو صدیق اکبر ہے, جو سامن روز جزا ہے, جو طاہر و اطہر ہے, جو ظاہر و اظہر ہے, جو عالی قدر ہے, جو غضنفر ہے, صدقے جاواں جو فاروق اعظم ہے, جو قسیم النار والجنہ ہے, جو قرار غیر فرار ہے, جو لائق ممبر و صلوات ہے, جو محسن اسلام ہے, جو ہادی دین ہے, جو یاسوب المومنین ہے. جناب عقیل ہور جوش جا فرمایا سنو حسام رشتہ اس وقت منگنا ہے جو امین اللہ ہے, جو باب اللہ ہے, جو تقدیر اللہ ہے, جو ثمرت اللہ ہے, جو جنب اللہ ہے, جو حبل اللہ ہے, جو خیرت اللہ ہے, جو دلیل اللہ ہے, جو ذکر اللہ ہے, جو رحمت اللہ ہے, جو زینت اللہ ہے, جو سر اللہ ہے, جو شاکر باللہ ہے, جو سبقت اللہ ہے, جو ضامن خلق اللہ ہے, جو طالب مرضات اللہ ہے, جو ذل اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو غلبت اللہ ہے, جو فضل اللہ ہے, جو قدرت اللہ ہے, جو کلام اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے, جو معمور من اللہ ہے, جو نور اللہ ہے, جو وجہ اللہ ہے, جو حیبت اللہ ہے, جو امر اللہ ہے, جو ید اللہ ہے. اور جناب کی جو سے فرمائے سنو حضام رشتہ اس وقت منگنا ہے جو امام الاولین ہے, جو امام الاخرین ہے, امام الباقین ہے, جو امام الاولین ہے, جو امام الاخرین ہے, جو امام الباقین ہے, جو امام التائبین ہے, جو امام الثابتین ہے, جو امام الجاہدین ہے, جو امام الحاکمین ہے, جو امام الخاشعین ہے, جو امام الدین ہے, جو امام الذاکرین ہے, جو امام الراشدین ہے, جو امام الراکعین ہے, جو امام الراسخین ہے, جو امام الزاہدین ہے, جو امام الساجدین ہے, جو امام الشاکرین ہے, جو امام الصادقین ہے, جو امام الصائمین ہے, جو امام الصابرین ہے, جو امام الطیبین ہے, جو امام الطاہرین ہے, جو امام
الظاہرین ہے، امام العالمین ہے، امام الغالبین ہے، امام الفائزین ہے، امام القائمین ہے، امام القربین ہے، امام المبشرین ہے، امام المنصرین ہے، امام الموحدین ہے، امام المتقین ہے۔ حسام جچنا عقیل جو فیسونا حسام، چونکہ بہادر ہے نا خاندان جناب حسام دا، فیسونو حسام رشتہ صد منگن آیا جو بدر دا فاتح، جو بدر دا فاتح، جو احد دا مرد میدان، خندق دا کل ایمان، جس رسول پاک نے صد مار کے فرمایا ہے یا زیغم المحمن یا ناصر النبی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ اس وقت گل اتنے پہنچی کہ رشتہ علی علیہ السلام واسطے حسام نے فوراً اسے جگہ تے سجدہ شکر ادا کیا، اٹھائیں سجدہ فرمائے سرکار ایک منٹ گھر ددر گئے اپنے حرم، جناب نا جناب سمامہ خاتون سے نال سمامہ خاتون، سمامہ اس بوٹی نے سدن جیڑی جنگل خود اگے اور ادھر نال ساری فضا معطر رہے۔ سمامہ خاتون اندر گئے تو جناب سمامہ اور بی بی ام البنین اکٹھے بیٹھے، بی بی ام البنین خواب سنا رہی ہے شرم و حیا نال، مانو اماں میں خواب ڈٹھا ہے، انتہائی ایک نورانی چہرہ ہے، خوبرو جوان ہے، اور اُدھی زیارت تو بعد میں ویکھیا کہ ایک چاند تے ترائے ستارے میری گود جا اے بی بی مانو خواب دس رہی ہے، ادو جناب عزام اندرہ کا دا سماما اٹھ اللہ دا شکر ادا کر۔ اس جگہ جی شکر اندہ نعمت تے میں نے کوئی نعمت دسو دا شکر ادا کراں، آدھے نعمت ہے ہی ایڈی وڈی جی شکر پہلے تے نعمت وعدے جی۔ کریم اللہ اگر میں نے کوئی ایسی نعمت میسر ہو رہی ہے تیرا شکریہ ادا کر دیا، آدھے اس تو تیرا کی شرف تے عزت بلند ہو سکتی ہے کہ جناب ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ دا داماد تیرا داماد بنے۔ اس نے دست بستہ دی بسم اللہ کرا، اے میری نور نظر نے ہونے میں نے خواب سنا ہے کہ جناب علی علیہ السلام لو جی گفتگو آخری مراحل اپنی دعا ذہن چ لے آؤ، جتھے جو تشریف فرماؤ اللہ تھوڑی دعا قبول فرمائے، مریضان شفا عطا فرمائے، بے اولادن اولاد عطا فرمائے، بے روزگارن روزگار عطا فرمائے۔ جناب عباس مظلوم کربلا دا صدقہ سید اقبال حسین، عمران عباس، عرفان عباس، مولوی مظہر حسین صاحب، اسد عباس نے ایک زندگی اللہ خوبصورت نیک سالے بیٹا عطا فرمائے، اور جڑے انہاں دے بعد ذکر اللہ سلسلہ جاری رکھے، اور بھی جڑے اولاد نے سکدن اللہ انہوں نے سمجھ جناب عباس دے امام سیاست کے اللہ انہوں نے بیٹا عطا فرمائے۔ لو سرکار ہاشمیاں دیاں ننگیاں تلواراں دے زیر سایہ جناب ام البنین حرم امیر المومنین بن کے جلے دہلیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تے پہنچی ہے۔ اتنے پھر اگر آنسو آ جائے تو بسم اللہ، بی بی پتہ چل گیا کہ دروازہ پاک بی بی آ گیا۔ بی بی مبین فرمائیں ذرا رکو ٹھہرو، روک گئے، بی بی اتری، لکھ لکھ سلام بی بی تیری وفا نو، بی بی البنین تن کروڑا سلام، پاک بی بی البنین دے صدقے اللہ تعالیٰ سب دی دعا قبول فرمائے۔ سارے مومنین جو میرے آواز جا رہی ہے، اگر گھر دیاں تکلیفاں دور کرانا چاہتے ہو،
رزق دی وسعت چاہتے ہو تو ہر چاند دی 13 بی بی مول بنین دا دسترخوان بچھایا کرو. بڑا ضروری نہیں ہے، مختصر ترین اپنی حیثیت متا کرو. اگر اس نے تو چند مہینے کر لیا تو گھر دے رنگ ویکھ لے، رزق وسیع ہو جائے گا، اللہ دکھ دور کرے گا. حرم میں جناب امیر بن کے بی بی دہلیز جناب سیدہ تے پہنچی، بی بی دی رکو، سارے رکے، بی بی اتری تو بی بی نے اپنا سر رکھے چوکھٹے جناب سیدہ، سر رکھ کے بی بی دی سین سیدہ سلام اللہ علیہ دروازہ گواہ رہے، سر رکھے پیر نہیں رکھے. لو جناب 4 شعبان آ گئی تے صدقے جاواں تے لکھ لکھ سلام کراں. 4 شعبان آ گئی، جناب عباس تشریف لے. اس وقت مولا علی دے گھر دا جڑا منظر آئی او سنو اور التماس دعا کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں. کتنا لطف اس کون ہے، جتنے میں دہراؤ گے لطف بڑھے گا کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں. 4 شعبان، یہ کون آیا ہے آج گھر میں. مولا علی دی پاک حویلی، یہ کون آیا ہے آج گھر میں. بی بی ام البنین حسین دی پاکیزہ گود، یہ کون آیا ہے آج گھر میں. علی بھی خود مسکرا رہے، تھوڑا تھوڑا مسکراہٹ اپنے چہرے تے تسا ملے ہو، سب چہرے تے مسکران لے ہو، ہاں ٹھردا نظر آئے، چہرہ کھلدا نظر آئے کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں. علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، بھی اس تیور بتا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں. علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، اور حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، اور ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں. اور 5 دفعہ یار لگاؤ نعرہ. 3 ہوا، 4 بھی، 4 چوتھا شاباش شاباش. اور ایک التماس سے دعا.